لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، حضرت ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں. ارے جب تم نمازوں کو نہیں پڑھو گے، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو گھر میں پریشانیاں ہوگے تو نہیں ہوگے، کیسا ہوگے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم اللہ کو یاد کرو، فذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. تو ہمیں اور آپ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم مسجدوں کو آباد کرو، تم نماز کو آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہارے پریشانی کو دور کرے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کرے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں بے پناہ فیض و برکات عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا، دین کا سمجھ ہونی چاہیے، دین کے بارے میں سیکھنا چاہیے. اپنے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی بچوں کو سمجھائیے، بچوں کو سکھائیے. جب بچے آ جائیں گے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، بڑوں بھی آ جائیں گے تو مسجدوں کو آباد ہو جائے گا. جب مسجد آباد ہو جائے گا تو دین کا کام ہوگا. جب دین پھیلے گا، جب لوگ گھر گھر میں جب دین پہنچے گا، ہمیں اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا، ہمیں اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دین کے بارے میں سمجھنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنا چاہیے. تو ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو دین ہمارے تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ عطا فرمائے، تو ہمارا دین ایمان مکمل ہونی چاہیے. تو ہمیں اور آپ کو دین کے اوپر عمل کرنا بہت بہت ضروری. تو اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مذہب، سب سے اچھا مذہب، جو سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب کون سا ہے تو وہ دین الاسلام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو عطا فرمایا تو ہمارا کام کردار ہر ایک طریقہ ایمان کے اوپر ہونا چاہیے، اسلام کے اوپر ہونا چاہیے. ہم اور آپ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اسلام کے ہونا چاہیے. اس لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی رسول حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتا، کتنا بھی کماؤ گھر میں برکت ہونا نہیں، کتنا بھی کماؤ گھر میں برکت ہونا نہیں ہے، آخر کیوں ایسا؟ تو سنیے، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے. وہ صحابی رسول حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے. حاضر ہونے کے بعد فرماتے فدیہ کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے کہ میں جتنا بھی کماتا ہوں لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. یہ سننے کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول، کیا تمہارے گھر کے جو آنگن ہے، تمہارے گھر کا جو آنگن ہے، مین دروازہ جو ہے، کیا اس کے اوپر کوئی پردہ ہے، کوئی کٹن ہے؟ یہ سننے کے بعد صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو گھر کا جو آنگن ہے، جو میرے گھر کا جو مین دروازہ ہے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. یہ سننے کے بعد فرماتے ہیں اے صحابی رسول، میں ایک تعویذ آپ کو دیتا ہوں، یہ تعویذ لے جانا، اور لے جانے کے بعد وہ جو کٹن جو ہوتا ہے وہ کٹن کو لے لینا، اس کٹن کے اندر یہ تعویذ کو ڈال دینا. اس تعویذ کو ڈالنے کے بعد اس کٹن کو تمہارے گھر کے مین دروازہ جو ہوتا ہے، مین دہلیز جو ہوتا ہے اس کے اوپر لگا دینا. جیسے ہی تمہارے دہلیز کے اوپر کٹن لگانے کے بعد کچھ دن کے بعد پھر میرے پاس تشریف لانا. یہ بات سننے کے بعد وہ صحابی رسول چلے جاتے. جانے کے بعد اس تعویذ کو صحابی رسول کٹن ایک لے لیتے. کٹن لینے کے بعد اس کٹن کو مین دروازے پہ باندھ دیتے، اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے کمی میں ان کے گھر میں اتنی فیوز و برکات عطا فرماتا، اتنی برکات عطا فرماتا کہ روایت میں آتا ہے وہ صحابی رسول خود اپنے گھر میں بھی کھاتے تھے، اپنے رشتہ دار والوں کو بھی کھلاتے، اور اپنے گھر کے آجو باجو والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. جب کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، جب وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح فرمایا تھا گھر کے دہلیز کے اوپر کٹن باندھ دینا، میں نے اسی طرح باندھ دیا. اور جیسے باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اتنی برکت عطا فرمایا، میرے پاس میری اتنی برکتیں عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اپنے گھر میں سب کھا لیتے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار بھی کھا لیتے ہیں، اور ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ تھے وہ لوگوں کو بھی میں کھلا دیتا ہوں. یہ سننے کے بعد
یہ بولنے کے بعد وہ صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں اتنی برکت عطا فرمایا؟ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول، اس میں کمال کچھ نہیں ہے، تمہارے گھر کے سامنے سے ہر روز ایک بندہ، ہر روز ایک بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے جا رہا ہے، وہ بے نمازی کا نگاہ تمہارے گھر میں گر رہا ہے۔ ایک بے نمازی جو ہے تمہارے گھر کے سامنے سے جا رہا ہے، وہ بے نمازی کا جو نگاہ ہوتا ہے وہ نگاہ جو ہے تمہارے گھر میں گر رہی ہے، اور وہ بے نمازی دیکھنے کی وجہ سے، وہ بے نمازی کے نگاہ کے وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، برکت تمہارے گھر میں نہیں ہو رہی۔ جب بے نمازی دیکھنے کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے تجھے دروازے کے اوپر کٹن لگوانے کہا، جیسے تم نے جا کر دروازے کے اوپر کٹن لگا دیا، جب کٹن لگ گیا تو وہ بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر میں نہیں گر رہی، جب وہ بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر میں نہیں پڑی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمایا، برکت اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمایا۔ تو یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس واقعہ سے، اس روایت سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ سیکھنا ہے کہ جب ایک صحابی رسول کے گھر میں بے نمازی کا نگاہ پڑ جائے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتا، اور جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جو بے نمازی کا نگاہ گھر میں پڑھنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتا، جس گھر میں بے نمازی ہوتا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کے گھر میں پریشانیاں، اس کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ اس کے گھر میں پریشانیاں آئے گی نہیں تو کیا آئے گی؟ اس کے گھر میں برکت کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو سیکھنا یہ ہے، ہمیں اور آپ کو نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں جو سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔